اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ وأعد لهم جنات تجری تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا ذلک الفوز العظیم۔ انصار اور مہاجرین میں سے وہ لوگ جو سبقت لے جانے والے تھے ایمان کے ساتھ، اور وہ لوگ جو ان کے بعد میں آئے راست بازی کے ساتھ، اللہ تعالیٰ ان تمام سے راضی ہیں اور وہ اللہ سے راضی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے باغات تیار کر رکھے ہیں جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں، اور وہ ان باغات میں ہمیشہ رہیں گے، اور یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ قرآن مجید کی آیت مبارکہ صحابہ کرام کی فضیلت اور عظمت بتاتی ہے، بلکہ اس آیت مبارکہ میں اس بات کی خوشخبری اور بشارت بھی ہے اصحاب رسول کے لیے کہ اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہیں اور وہ اللہ تعالیٰ سے راضی تھے۔ اس بات کی بشارت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے باغات تیار کر رکھے ہیں، جنت ہے ان کے لیے جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہوں گی، اور یہ اصحاب رسول اس جنت میں، ان باغات میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ صحابہ اکرام رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ ساتھی ہیں جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اور اسلام کے لیے اپنا وقت، اپنی صلاحیتیں، اپنا مال، اپنی اولاد اور اپنی جانیں تک قربان کی ہیں، کسی چیز سے دریغ نہیں کیا۔ دشمن زیادہ ہے، دشمن طاقتور ہے، دشمن سخت جان ہے، ان کو اس بات سے کوئی سروکار نہیں تھی۔ انہیں تو حکم ملنا تھا کہ لڑنا ہے، انہیں حکم ملنا تھا کہ جہاد کرنا ہے، اور اس بات کا خیال کیے بغیر کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حکم کی تعمیل میں انہیں کیا نقصان ہو سکتا ہے، وہ اس حکم کی تعمیل کرتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ ان ساتھیوں کی عظمت اور ان کی شان اور ان کی فضیلت آپ سنتے بھی ہیں اور سنتے بھی رہیں گے انشاءاللہ تعالی، قیامت تک سنتے رہیں گے۔ ایک حدیث مبارکہ جو آپ نے پہلے بھی سنی ہوگی، میں تمہیداً اس کا ذکر کر دیتا ہوں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا تسبوا اصحابی، میرے ساتھیوں کو برا بھلا نہ کہا کرو۔ فوالذی نفسی بیدہ، اس ذات کی قسم ہے جس ذات کے ہاتھ میں میری جان ہے، لو ان احدکم انفق مثل احد ذهبا، اگر تم میں سے کوئی شخص احد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کر دے اللہ کی راہ میں، اور جبل احد آپ کے علم میں ہے کہ وہ میلوں پر محیط ہے، وہ چھوٹا پہاڑ نہیں ہے، اس پہاڑ کے بدلے تصور کریں، صرف سنیں نہ، تصور کریں کہ آج ایک شخص کے پاس 2 تولے سونا ہے، 5 تولے سونا ہے، 100 تولے سونا ہے۔ جو شخص آج اللہ کی راہ میں 100 تولے سونا خرچ کرے تو وہ کیا محسوس کرتا ہے؟ یعنی اس نے اللہ کے لیے ایک بڑی قربانی دی ہے،
اس نے اللہ کی راہ میں ایک بڑا مال خرچ کیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص احد پہاڑ کے برابر بھی سونا خرچ کرے تو وہ میرے اصحاب کے اس صدقے کو نہیں پہنچ سکتا۔ اگر میرے اصحاب ایک مد یا مد کا آدھا حصہ اللہ کی راہ میں خرچ کریں اور تم میں سے کوئی شخص احد پہاڑ کے برابر خرچ کرے تو یہ برابر نہیں ہے۔ اور ایک مد کہتے ہیں تقریباً 2 کلو کی وزن کی چیز کو۔ اگر کوئی جنس 2 کلو کی ہو، یعنی ایک سا جو ہے اس میں 2 کلو آتا ہے، اور ایک سا 2 کلو کا وزن ہے اور اس میں 4 مد ہوتے ہیں، تو ایک مد تقریباً آدھا کلو بنتا ہے۔ یا اس کو آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ یہ 2 ہتھیلیاں جو ہیں ان کو ملا کے اس کے اندر جو چیز آ جاتی ہے وہ مد کہلاتی ہے۔ تو ان 2 ہاتھوں میں جو چیز آ جائے، اگر کوئی شخص اتنا اللہ کی راہ میں خرچ کرے، بلکہ نبی کریم فرماتے ہیں اتنا بھی نہیں، اس سے بھی آدھا، اگر کوئی صحابی اللہ کی راہ میں یہ 2 ہتھیلیاں بھر کے یا 1 ہتھیلی بھر کے اتنا اللہ کی راہ میں خرچ کرے، اور تم میں سے کوئی شخص احد پہاڑ کے برابر خرچ کرے، تو میرے صحابی کے اس عمل اور اس صدقے کی فضیلت کو نہیں پہنچ سکتا۔ سو تمہارے لیے حکم یہ ہے کہ میرے صحابہ کو برا بھلا نہ کہو، میرے صحابہ کے بارے میں زبان درازی نہ کرو، میرے صحابہ کے بارے میں ان کی شان کے بارے میں کوئی بات نہ کہو۔ صحابہ اکرام کے بارے میں بالعموم یہ آیت مبارکہ اور یہ حدیث مبارکہ اور دیگر احادیث موجود ہیں۔ میں آج آپ کے سامنے صحابہ اکرام میں سے ایک ممتاز ساتھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفہ اول حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، ان کی شخصیت اور ان کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تعلق کیسا تھا، انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کیسے نبھائی ہے، انہوں نے اسلام کے لیے کیا قربانیاں دی ہیں، چند باتیں اس لیے آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ میں عموماً معاشرتی مسائل پہ بات کرتا ہوں، چونکہ اس معاشرے میں مسائل اتنے زیادہ ہیں کہ ممبر، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ممبر کی ذمہ داری ہے، یہ محراب کی ذمہ داری ہے کہ معاشرے کی بہتری کے لیے یہاں سے بات کی جائے، یہاں سے آواز اٹھائی جائے، اور ہم ہمیشہ کرتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ جو تاریخ کی، حتیٰ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے لے کے صحابہ اکرام اور جو تاریخی شخصیات ہیں ان کی سیرت پہ یہاں بہت کم بات ہوتی ہے، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ ایک بہت بڑا طبقہ مسلمانوں میں سے جو صحابہ اکرام کی شان، عزت اور احترام کرنا صرف قائل ہے، بلکہ ان کی شان اور عظمت کو وہ سنتا بھی ہے، وہ آگے بیان بھی کرتا ہے۔ لیکن افراد ایسے بھی موجود ہیں جو بہانے سے، جو ہیلے سے، جو موقع پا کر کسی نہ کسی صحابی کی شان میں گستاخی کے مرتکب ہوتے ہیں۔ عام صحابہ تو کیا، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی شان میں بھی گستاخی ہوتی ہے، اور یہ وہ لوگ بھی کرتے ہیں جو خود کو مسلمان کہتے ہیں۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، میں ان کی زندگی کی مختلف پہلوؤں کی ایک مثال، یعنی جتنا ہمارا وقت ہوتا ہے، ایک مثال سے اگر ہم اس وقت کے اندر رہ کے بات پوری کر لیں تو یہ غنیمت ہے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کون تھے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ وہ دانا شخص تھے، وہ صاحب علم شخص تھے صحابہ اکرام میں سے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں
خطبہ ارشاد فرماتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک بندے کو اللہ تعالیٰ نے یہ اختیار دیا ہے کہ وہ چاہے تو دنیا کا انتخاب کر لے اور چاہے تو وہ اللہ کے پاس چلا جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبے کے دوران میں یہ جملہ دہرایا۔ وہ صحابی جو اس حدیث کے راوی ہیں وہ کہتے ہیں کہ میرے پاس ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہوئے تھے، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جملہ دہرایا تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگے۔ کہتے ہیں میرے دل میں خیال آیا کہ اس جملے میں ایسی کیا بات ہے، ایسی تو کوئی بات نہیں ہے کہ جس پر رویا جائے۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی بندے کی بات کی ہے کہ کسی شخص کو اللہ تعالیٰ نے یہ اختیار دیا ہے کہ وہ چاہے تو دنیا میں رہ لے، چاہے تو وہ اللہ کے پاس چلا جائے۔ تو کہتے ہیں کہ مجھے بعد میں علم ہوا کہ اس بندے سے مراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تھے، کہ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اختیار دیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے پاس جانا پسند فرمایا۔ کہتے ہیں کہ ہم میں سے سب سے زیادہ صاحب علم ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ جب کوئی نہ اس جملے کو سمجھ سکا وہ اس بات تک پہنچے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس جملے سے مراد کیا ہے۔ آپ نے سن رکھا ہے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صحابی رسول ہیں جو تاجر تھے، مالدار تھے، اہل ثروت تھے، لیکن جو کماتے تھے، جو تجارت تھی، جو مال تھا، وہ اپنی ذات پر خرچ کرنے کی بجائے وہ اللہ کی راہ پہ خرچ کرتے تھے۔ مال کو اس لیے اکٹھا کرنے کی بجائے کہ میرا کاروبار اور بڑھنا چاہیے، اس لیے اکٹھا کرنے کی بجائے کہ میرے گھر میں اور آسائشیں آنی چاہیے، یہ صحابی رسول اس مال کو اٹھاتے اور اللہ کی راہ میں دے دیتے۔ اور آپ نے وہ حدیث سن رکھی ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقے کی بات کی، خرچ کرنے کی بات کی، ترغیب دلائی۔ تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میرے گھر میں مال تھا اور میں نے خیال کیا کہ ابو بکر ہمیشہ سبقت لے جاتے ہیں، آج نہیں لے جا سکیں گے۔ آدھا مال لے آئے، اہل خانہ کے لیے چھوڑ آئے، اور پھر کیا ہوا آپ جانتے ہیں کہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مال لے کے آئے اور کہا کہ یا رسول اللہ یہ سارا مال لے آیا ہوں۔ فرمایا گھر کیا چھوڑا ہے؟ فرمایا اللہ اور اس کے رسول کی محبت چھوڑی ہے۔ اسلام کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی معاونت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے مال سے کی ہے، اور نہ صرف اپنے مال سے کی بلکہ اپنی جان سے بھی کی ہے۔ بہت سارے واقعات میں سے معروف واقعہ کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ سے ہجرت کی ہے مدینہ کی طرف، کفار کی سازشوں سے، مشکلات سے تنگ آ کے، تو جو ساتھ جانے والے ہیں، جو ثانی اثنین ہیں، جو غار کے ساتھی ہیں، جو سفر کے ساتھی ہیں، جو اس خطرے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جانے والے ہیں، جب دشمن مارا مارا پھرتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاش میں، اور آپ جانتے ہیں کہ اگر دشمن تلاش میں ہو اور وہ گرفتار کرنے کے انعامات رکھ رہا ہو اور لوگ انعام لینے کے چکر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاش میں ہوں، اور ایک ساتھی ساتھ چل کھڑا ہوا ہو
آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ صرف سفر تھا؟ یہ سفر نہیں تھا، یہ جان کی قربانی تھی، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت تھی، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ الفت تھی۔ وہ لوگ جو سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کہ اس مطالبے پر جب انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا سے جانے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ مطالبہ رکھا کہ امیر المومنین، جو خیبر کی زمینیں ہیں اور جو باغ فدق ہے اور جو مدینہ کی کا مال ہے، وہ چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وراثت ہے، تو ہم چونکہ وارث ہیں وہ ہمیں دیا جائے۔ اس بات کو بنیاد بنا کے اس ملک پاکستان میں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جیسے صحابی پر کفر کے فتوے لگانے پر اور انہیں برا بھلا کہنے تک نہیں رکتے، ان کو شرم آنی چاہیے کہ یہ وہ صحابی ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اپنی جان تک دینے کو تیار ہیں، اپنے مال کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نچھاور کرنے کو نہ صرف تیار ہیں، نچھاور کرتے ہیں۔ یہ وہ صحابی ہیں جو اپنی بیٹی، اور وہ بیٹی جس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو امہات المومنین میں سے سب سے زیادہ محبت تھی، وہ نبی کی عقد میں دیتے ہیں۔ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، اور ان کے بارے میں یہ تاثر بنا دینا کہ انہوں نے سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا مال غصب کر لیا تھا یا ان کو ان کا حق نہیں دیا تھا، اس بات پہ انہیں اللہ سے ڈرنا چاہیے۔ اور یہ وہ بات ہے جو حدیث مبارکہ میں موجود ہے کہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا تشریف لائیں، انہوں نے مطالبہ کیا، اور اسی حدیث میں یہ بات موجود ہے۔ جب یہ لوگ یہ ساری بات بتاتے ہیں تو یہ بات ساتھ والی بات نہیں بتاتے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ بیٹی، مجھے اپنے قرابت داروں سے زیادہ، مجھے اپنے رشتہ داروں سے زیادہ، مجھے اپنے تعلق داروں سے زیادہ محبت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ داروں سے ہے۔ یعنی ایک میرے رشتہ دار ہیں اور ایک نبی کریم کے رشتہ دار ہیں۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے اپنے رشتہ داروں سے زیادہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ داروں سے محبت ہے۔ کہنا یہ چاہتے ہیں کہ بیٹی، مجھے گویا کہ اپنی بیٹی سے زیادہ آپ سے محبت ہے، لیکن بیٹی بات یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا صحیح فرمان موجود ہے، میرے سامنے ہے، وہ یہ ہے کہ انبیاء کا معاملہ یہ ہے کہ وہ اپنے بعد وراثت نہیں چھوڑتے، مال و زار نہیں چھوڑتے، زمین نہیں چھوڑتے کہ جن کی وراثت کو تقسیم کیا جائے۔ تو بیٹا، چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث موجود ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مال ہے وہ صدقہ ہے، حدیث کے مطابق وہ تقسیم نہیں ہوگا، وہ آگے منتقل نہیں ہوگا۔ آپ سے محبت کے باوجود چونکہ آپ کے بابا کا فرمان ہے، اس لیے میں ان کے فرمان اور ان کے حکم کو ٹال نہیں سکتا، حکم عدولی نہیں کر سکتا، سو یہ مال وراثت میں تقسیم نہیں ہوگا۔ اب یہ وہ بات ہے جس بات کو بنیاد بنا کے کہ چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے ناراض کیا ہے، اور جو بیٹی کو ناراض کرے اس نے گویا رسول کو ناراض کر دیا، اور جس نے رسول کو ناراض کیا اس نے گویا خدا کو ناراض کر دیا، اور جس پر خدا ناراض ہو گیا اس کا تو مطلب کڑیاں یوں ملاتے ہیں۔
صورتحال یہ ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کا حل بھی دیا، اور اس پہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا اطمینان ہوا۔ حل یہ دیا کہ بیٹا، جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں یہ زمینیں، یہ باغ، اس سے آنے والا مال وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل خانہ پر خرچ ہوتا تھا، اور وہ تقسیم بھی ہوتا تھا، وہ صدقہ بھی ہوتا تھا، اسی طرح اس مال میں سے تمہیں تمہارا خرچ ملا کرے گا۔ یہ باغ اور یہ زمینیں تمہارے نام پر نام نہیں ہوں گی، تمہاری ملکیت میں تو نہیں آئیں گی، لیکن اس سے جو حاصل ہوگا، جو آمدن ملے گی، اس آمدن میں سے آپ کا بھی حصہ ہوگا، اور وہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملتا رہا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ملتا رہا، حضرت عمر کے دور میں ملتا رہا۔ تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے صحابی کو ایسی بات کو بنیاد بنا کے، جبکہ اس کے مقابلے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے متعدد بار سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جنت کی بشارت دی۔ ایک تو عمومی بشارت ہے صحابہ اکرام کے لیے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نام لے کر بشارت دی۔ ایک صحابی کہتے ہیں کہ ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک باغ میں موجود تھے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک باغ میں موجود تھے، اور باغ میں پانی بہہ رہا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کنارے پہ بیٹھ کے اپنی ٹانگیں مبارک اس پانی میں رکھے ہوئے تھے۔ تو کہتے ہیں کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا، اور پھر مجھے اچھا لگا کہ میں آپ کا دربان بن جاؤں، میں باغ کے دروازے پہ بیٹھ جاؤں، اور کہتے ہیں میں بیٹھ گیا۔ تھوڑی دیر بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، اور آ کے کہنے لگے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت لیجئے، میں ان سے ملنا چاہتا ہوں، میں ان کے پاس جانا چاہتا ہوں۔ تو کہتے ہیں کہ میں گیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، میں نے جا کے بتایا کہ یا رسول اللہ، ابو بکر صدیق آئے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو آپ نے فرمایا اذن لہ وبشر لہ بالجنہ، ابو موسیٰ جائیں، ابو بکر کو اجازت دے دیں میری طرف سے کہ وہ آ جائیں، اور انہیں جنت کی بشارت بھی دے دیں۔ لمبی حدیث ہے، اور کہتے ہیں کہ وہ آئے، اور وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دائیں طرف بیٹھ گئے، ویسے ہی جیسے نبی کریم بیٹھے تھے۔ پھر عمر آئے، انہوں نے اجازت مانگی، ان کے بارے میں یہی بات کہی گئی، وہ بائیں طرف بیٹھ گئے جیسے نبی کریم بیٹھے تھے۔ عثمان آئے، اجازت مانگی، اجازت دی، بشارت دی، وہ سامنے بیٹھ گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، معروف حدیث مبارکہ ہے، آپ نے سن رکھی ہے، جب احد پہاڑ پہ گئے ہیں، ساتھ ابو بکر ہیں، ساتھ عمر فاروق ہیں، ساتھ عثمان غنی ہیں، پہاڑ ہلا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں کہ احد ٹھہر جا، تمہیں معلوم ہے کہ تم پر ایک نبی ہیں، ایک صدیق ہیں، ایک صدیق ہے اور دو شہید ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کا نام لے کر فرمایا ابو بکر فی الجنہ، ابو بکر جنتی ہے۔ جس صحابی رسول کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم متعدد بار جنتی ہونے کا فرمائیں، اس صحابی کے بارے میں کوئی زبان درازی کرے اور مسلمانوں میں تشکیک پھیلانے کی کوشش کرے، پھر سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صحابی رسول ہیں کہ جن کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں اپنے مصلی پر کھڑا کیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اگرچہ ایک حدیث میں ابن عوف کا بھی ذکر ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا،
حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے تقریباً 17 نمازیں پڑھائی ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مصلی پر۔ کبھی آپ باغ فدق کی بات کر کے توہین کرتے ہیں، اور کبھی اس بات کو لے کے بیٹھ جاتے ہیں کہ خلافت کے پہلے حقدار سیدنا ابو بکر تو نہیں تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ تو سیدنا علی تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت علی کی شان اور عظمت کون اس سے انکار کر سکتا ہے؟ حسنین کی عظمت اور شان سے کون انکار کر سکتا ہے؟ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خلیفہ کون ہوگا، اس کا فیصلہ آپ کریں گے؟ اس کا فیصلہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کرنا تھا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فیصلہ فرمایا ہے، اور اپنے مصلی پر، بلکہ اس حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ جب حضرت بلال نے آ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ یا رسول اللہ نماز کا وقت ہے، تشریف لے آئیے، اور آپ شدید بیمار تھے، تو جب آپ نے فرمایا کہ ابو بکر سے کہیں کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھائیں، تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ آپ ابو بکر کا نہ کہیں، اس لیے کہ ابو بکر رقیق القلب ہیں، نرم دل کے انسان ہیں، وہ نہیں کھڑے ہو سکیں گے۔ جب آپ کے مصلی کو خالی دیکھیں گے تو وہ نماز نہیں پڑھا سکیں گے، ان سے قرات نہیں ہوگی، وہ رو دیں گے، ان کو نہ کھڑا کریں۔ آپ عمر سے کہہ دیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر دوہرا کے کہتے ہیں ابو بکر سے کہیں کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھائیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ اماں جی عائشہ حضرت حفصہ سے کہتی ہیں حفصہ آپ بھی یہ مشورہ دیں، اور ایک دوسری حدیث میں یہ ہے کہ جب ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا گیا تو انہوں نے عمر سے کہا کہ عمر آپ پڑھا دیں، تو عمر نے کہا نہیں، جس کو اللہ یہ مقام دے میں کون ہوتا ہوں اس کو روکنے والا۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مصلی پر کھڑے ہوتے ہیں اور نمازیں پڑھاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک خاتون آ کے کہتی ہے کہ یا رسول اللہ ایک مسئلے کے بارے میں پوچھا، آپ نے دوبارہ آنے کو کہا، اس نے کہا جی اگر آپ نہ ہوئے تو، فرمایا ابو بکر سے پوچھ لینا۔ اور سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں صحیح سند کے ساتھ یہ حدیث موجود ہے کہ صحابی کہتے ہیں کہ وہ خطبہ دے رہے تھے، انہوں نے خطبہ دیا، اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کی، اور حمد و ثنا بیان کرنے کے بعد کہنے لگے کہ ان خیر الناس بعد رسول اللہ ابو بکر، سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد لوگوں میں سب سے بہترین انسان ابو بکر ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی ہے تو تدفین کے لیے حضرت عمر کا جسد خاکی موجود تھا، صحابہ اکرام کھڑے تھے اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے دعا کر رہے تھے، تو کہتے ہیں کہ میرے کندھوں پہ کسی شخص نے آ کے کونیاں رکھیں، اور کونیاں رکھ کے وہ کہنے لگا کہ اے عمر اللہ تعالیٰ تجھ پہ رحم کرے، میں امید یہی کرتا تھا کہ اللہ تعالیٰ تجھے اپنے ساتھیوں کے ساتھ ملا دے گا، اور ساتھیوں سے مراد آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ کہتے ہیں کہ میں امید یہی کرتا تھا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے ساتھیوں سے ملا دے گا، یعنی آپ وہاں آپ کی تدفین ہوگی جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک ہے اور جہاں ابو بکر صدیق کی قبر مبارک ہے، آپ کی بھی ساتھ ہوگی۔ تو کہنے لگے کہ میں امید یہی کرتا تھا، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ میں نے زندگی بھر یہ سنا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب بات کرتے تھے
تو فرماتے تھے میں ابو بکر اور عمر، میں ابو بکر اور عمر، میں ابو بکر اور عمر وہاں گئے، میں نے ابو بکر اور عمر نے یہ کیا۔ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ اس طرح کی بات کرتے اور میں یہی امید کرتا تھا اور یہی ہوا ہے۔ تو ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے لوٹ کے دیکھا تو وہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ ہمیں احساس تک نہیں ہوتا، ہمیں شرم تک نہیں آتی صحابہ اکرام کی یہ محبتیں، اور ان کو ہم پہلے دشمنیوں میں بدلیں، اور دشمنیوں میں بدل کے اپنے جذبات کی بنیاد پہ، دلائل نہیں، قرآن و سننا نہیں، دلائل کی بنیاد پہ ہم زبان درازی کریں۔ تو زبان درازی کرنے سے سیدنا ابو بکر صدیق ہوں، عمر فاروق ہوں، عثمان غنی ہوں، علی المرتضیٰ ہوں، یا صحابہ میں سے کوئی صحابی ہوں، کسی کی شان میں ذرہ برابر بھی فرق نہیں پڑتا، لیکن زبان درازی کرنے والا اپنے ایمان کو خطرے میں ڈال دیتا ہے۔ سو جو مقام اللہ تعالیٰ نے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مقام صحابہ میں سے جس صحابی کو دیا ہے ان کا وہی مقام ہے، اور یہ مقام میرے یا کسی دوسرے کے جذبات کی بنیاد پہ نہیں ہے، یہ مقام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق ہے۔ سو ان کا وہی مقام ہوگا، اس لیے صحابہ کے بارے میں بات کرتے ہوئے محتاط رہنا چاہیے۔ لا علمی کی بنیاد پہ ادھر سے سنی، وہاں سے سنی، سوشل میڈیا پہ پڑھ لی، معلوم نہیں ہے کہ بات ہے کیا، اس کو لکھنے والے نے اس کی اینگلنگ کیا کی ہے، اس کے لکھنے والا عقیدہ کیا رکھتا ہے، اس کے لکھنے والے کے دل میں کس کے خلاف کیا بغض ہے، وہ لکھ دیتا ہے اور شیئر کرنے والے اس کو شیئر کرتے ہیں، بیان کرنے والے اس کو بیان کرتے ہیں۔ تو صحابہ اکرام کی عظمت، شان اور رفعت اور اللہ کی ان سے اللہ کا راضی ہونا، یہ اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ ہمیں ان کی ذات پر بات کرتے ہوئے محتاط رہنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو صحابہ اکرام سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور کبھی ایسا موقع نہ لائے کہ ہم کسی ایک صحابی رسول کے بارے میں زبان درازی کریں یا برا سوچنے کی کوشش کریں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔